ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو پچھلے کچھ دنوں میں ایک بات کو سوچ رہی تھی، یہ چیز بار بار میرے ذہن میں آتی تھی کہ ہم اسرائیل غازہ کانفلکٹ کے اندر پچھلے 2 سالوں سے تقریباً 2 سال اس کو ہو جائیں گے اس اکتوبر میں، ہم بہت زیادہ انوالو ہیں اس کے اندر اور اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا اس کے اندر یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے بھی انسانیت کی دل آزاری کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی پیچھے جو ایک بوائے کاٹ کی میسیو قسم کی کیمپین چلی تھی، جس کے اندر KFC اور جتنے بھی اسرائیلی برانڈز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس ٹارگٹنگ کے دوران صحیح اور غلط کی تمیز کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ میں اس واقعے کی بات کر رہی ہوں جس کے اندر لوگوں نے KFC آؤٹلیٹس کے اوپر حملے کیے، وہاں کے سٹاف کو ہراساں کیا، ان کو جسمانی، جانی، مالی نقصان پہنچایا، اور یہاں تک کہ ایک نیوز آرٹیکل کے مطابق ایک انتہا پسند نے ایک بندے کو گولی مار دی۔ تو کیا یہ ہے ہماری انسانیت؟ کیا یہ ہے ہم وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ ہے ہم وہ پاکستانی جو غزہ کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، بربریت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مارچز کر رہے ہیں؟ تو جب ہمارا اپنا ہی ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، جب ہمارا اپنا کردار ہی کویسچنیبل ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بہت بڑے رکھوالے ہیں؟ تو پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ میں اکثر اوقات اس کے اوپر ویڈیوز بناتی ہوں، اکثر اوقات میں پڑھتی ہوں کہ فلاں جگہ پہ موب نے اٹیک کیا، اس کے اوپر مختلف طرح کے ڈراماز بن چکے ہیں، ناولز کے اندر یہ باتیں کی گئی ہیں، آئے دن اس کے اوپر نیوز آرٹیکلز آتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے کیا لیسن لرن کیا ہے؟ اور ہم اپنی اگلی نسل کے لیے کیا پیغام چھوڑ کے جائیں؟ اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی موب اٹیک کا حصہ بنیں تو کائنڈلی آپ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دین کو پڑھ لیں، دین اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک کلیئر کٹ ایک انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ اس کے اندر ایسے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو کمزور ہیں، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور ایون کہ ایسے لوگ جو کہ کسی سفیر ہوتے تھے یا جو کسی دوسرے ملک سے ٹریول کر کے آئے ہوتے تھے، کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوتے تھے، ان کو بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ جانوروں تک کو ان کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کس اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کن ٹیچنگز کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کہاں سے سیکھا ہے ہم نے آخر یہ سب کچھ؟ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی ہم انسانیت کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم اپنے اندر جو چھپا ہوا جانور ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو تسکین دینے کے لیے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔